حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر اور روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 9واں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق کا مطلب یہ بات محقق ہو چکی ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور اس بات کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ بات محقق ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، مؤکد ہو چکی ہے۔ کیا بات؟ ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہ ہم نے بہت سارے جن اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہت زیادہ جن، کثیرا من، قلیل نہیں، تھوڑے بہت نہیں جائیں گے، زیادہ جائیں گے، کثیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تناسب جنتیوں کا اور جہنمیوں کا اس طرح ہوگا کہ 1000 میں سے 999 وہ جہنم میں جائیں گے، اور 1000 میں سے ایک جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان ایک لوگوں میں سے فرما دے۔ اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اچھا، اس حدیث کا، اس آیت کا یہ جو پہلا حصہ ہے، بظاہر آیت کے ایک دوسرے حصے سے، ایک دوسرے مقام سے ایک تعارض پیدا ہوتا ہے کہ سورہ ذاریات میں تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو انس و جن کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، لِيَعْبُدُونَ، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے۔ تو اس تعارض کو مفسرین حضرات نے بڑے اچھے انداز میں ختم کیا ہے، رفع کیا ہے، کہ اس آیت کے اندر جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کثیر جنوں کو اور کثیر انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں پر جو لام ہے وہ لام عاقبت کا ہے، عاقبت کا، یعنی ان کا انجام کار یہ ہوگا، ان کا انجام کار یہ ہوگا، ان کا اینڈ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے اندر جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ اور جہاں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں جو لام ہے وہ عاقبت کا نہیں ہے بلکہ وہ غایت کا ہے، کہ ان کی تخلیق کی غایت، ان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ میری بندگی کرے۔ تو یہ لام کا فرق ہے۔
علماء اور طلباء حضرات بڑی آسانی سے اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ ساتھی جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں، خطبے کو توجہ سے سنتے ہیں، وہ بھی اس کو سمجھ لیں گے آسانی سے کہ اس آیت کے اندر جہاں اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں ان کی تخلیق کا مقصد نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ یہاں پر عاقبت کے لیے لام ہے کہ ان کا انجام یہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ کر میں آگے بڑھوں۔ ایک ماں ہوتی ہے، اس کے اگر 8-10 بچے ہوں اور وہ خدا نخواستہ جل کے مر جائیں، وہ اکیلی رہ جائے، وہ کیا کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ جل کے مر جائیں، حالانکہ اس نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جل کے مر جائیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ عاقبت اور ان کا انجام یہ ہوا تو اس انجام کو ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے میں نے ان کو جلنے مرنے کے لیے پیدا کیا، یہ جل مر جائیں گے۔ قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں نہیں جا رہا۔ جب حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے صندوقچے میں بند کر کے، ایک تابوت میں بند کر کے دریا کے سپرد کیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں لیل آل فرعون، یہ جو انہوں نے کیا یہ اس لیے کیا تاکہ فرعون والے اس کو اٹھا لیں، وعدوا، اور اللہ کا دشمن اٹھا لے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس لیے تو تابوت کو نہیں چھوڑا تھا کہ آگے فرعون کے حواریین اور فرعون کے جو مقرر جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھا لیں، ان کے دشمن ان کو اٹھا لیں، انہوں نے تو کسی اور مقصد کے لیے، جان بچانے کے لیے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو وہاں بھی جو لام ہے وہ عاقبت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ غایت کے لیے ہے۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں کثرت سے جائیں گے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل سمجھنے سے قاصر تھے، وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ جہنمی جو جہنم میں جا رہے ہوں گے یہ وہ ہوں گے جن کی آنکھیں تھیں دنیا کے اندر لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نابینا جائیں گے جہنم کے اندر، سمجھ لیں اچھے طریقے سے، جن کے دل سمجھتے نہیں تھے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل تھے، وہ اسپیشل لوگ تھے، وہ ایب نارمل لوگ تھے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، پوری توجہ چاہیے بھائی، یہ جہنم میں کثرت سے جانے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے کان تو تھے لیکن وہ سنتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی بہرے ہیں وہ جائیں گے جہنم کے اندر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ان البصر والسمع والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ جو اللہ نے کان دیے ہیں، یہ جو اللہ نے دل دیا ہے، ان آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد دل کے اندھے، دل کے اندھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
کہ آنکھیں ہوتے ہوئے یہ دیکھ نہیں سکتے، کانوں کے ہوتے ہوئے یہ سن نہیں سکتے، دلوں کے ہوتے ہوئے، دل و دماغ کے ہوتے ہوئے ان کی سمجھ کسی قابل نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ وہ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح۔ کہاں انسان اور کہاں جانور؟ اللہ انسانوں کو کہاں ملا رہا ہے جانور کے ساتھ؟ پھر اگلا جملہ قرآن کا فرمایا بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر۔ اولئک هم الغافلون، یہی ہیں غافل۔ چوپائے اتنے غافل نہیں ہوتے جتنے یہ انسان غافل ہے۔ دیکھیے کان تو ایک جانور کے بھی ہے نا، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ آپ کوئی آواز نکال دیں، وہ جانور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کچھ ہوا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے جانور، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگر ڈرایا جائے تو وہ پیچھے کو ہٹتا ہے، اچھلتا ہے ڈر کے مارے، ہے نا ایسا؟ اس کی بھی آنکھیں ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو جہنم میں جائیں گے یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ انسان ہیں یہ۔ اور سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس کی دو حالتیں صرف بتائیں، ایک حالت ہے بلند ترین حالت، اور دوسری حالت بتائی بدترین حالت اسفل سافلین۔ کبھی یہ گرتے گرتے گراوٹ کا شکار ہوتے ہوتے اتنی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسفل السافلین، یعنی جتنی بھی چیزیں نیچی ہیں، نیچے زمین، نیچے ہے زمین، نیچے ہے زمین کے نیچے پانی ہے، پانی کے نیچے کیا ہے اللہ کو پتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اتنا گر جاتا ہے، بعض اوقات اتنی گراوٹ کا، اتنی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے کہ نیچے ہونے والی چیزوں میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ایسی گراوٹ سے، ایسی تنزلی سے ہم سب کو بچائے۔ یعنی اتنا جانور بھی نہیں گرتا۔ دیکھیے عقل تھوڑی بہت جانور کو بھی اللہ نے دی ہے، سمجھ دی ہے، اللہ نے ان کو ادراک دیا ہے، فہم دیا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیر کبھی بھوک میں گھاس کھا رہا ہو، شیر پیاس کے اندر کہیں پیٹرول پی رہا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ پانی جیسا ہے پیٹرول، مٹی کا تیل، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پیاسا جانور مٹی کا تیل پی جائے پانی سمجھ کر، نہیں پیتا۔ اس کے اندر اتنی عقل ہے، اتنی سمجھ ہے۔ لیکن کبھی یہ گراوٹ کا شکار انسان اتنا گرتا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو جانور کی پرستش میں لگ جاتے ہیں، تو گائے کو پوج رہا ہے، یعنی کہ اس کی گراوٹ کی انتہا ہے کہ جانور کو پوج رہا ہے، ایک مورتی کو، ایک مٹی کے ڈھیر کو وہ پوج رہا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہے۔ یہ اس کی گراوٹ ہے، یہ اس کی تنزلی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بے حس ہو جاتا ہے، اتنا شفاف ہو جاتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن آج سے 1400 سال قبل جو اللہ نے قرآن اتارا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا تھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔
ان انسانوں کے اندر جو یہودی ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، جنہیں کتاب دی گئی، سب سے زیادہ قسوت قلبی، دل کی سختی یہودیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن شاہد۔ فقست قلوب، ان کے دل سخت ہیں۔ حالانکہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، چند سال ہو گئے، کہ ایک ہرنی کا بچہ تھا، ہرن کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، جسے ابھی کھڑا بھی نہیں ہونا پا رہا تھا، جو ابھی چل بھی نہیں پا رہا تھا، وہ ہرن کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ، ہرنی کے ساتھ تھا، اچانک ایک شیرنی آ گئی، بھوکی شیرنی، اور جب وہ آئی تو ماں تو بھاگ گئی، لیکن اس نے اس بچے کو پکڑ لیا، لیکن بچے کو پکڑ کے اس طرح دبوچا نہیں کہ وہ مر جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بلی اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے، دانتوں سے پکڑتی ہے، منہ سے پکڑتی ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی زخم آ جائے، کوئی خون نکل جائے، بلکہ اپنے بچے کو پکڑ کے دبوچ کے وہ نیچے سے اوپر دیوار کے اوپر چھلانگ لگاتی ہے بلی، آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس بچے کو خراش بھی نہیں آتی، وہ دانت چبھتے نہیں ہیں اس کے۔ میں حیران رہ گیا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اس شیرنی نے اس کو پکڑا، دبوچا، ٹانگوں سے اپنے روکا بھی، خنجر کی طرح اس کے ناخن ہے، اس کا پنجہ ہے، لیکن اس بچے کو اس نے پکڑا اور پھر اس کو کھایا نہیں، اور اس کے پاس کھڑی رہی اور وہ گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھ رہی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور شیرنی آ گئی، پہلے تو وہ بھی جھپٹی اس کی طرف، لیکن پھر وہ بھی رک گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ویڈیو کا جو اینڈ تھا وہ یہ تھا کہ تھوڑی دیر میں ببر شیر آ گیا، نر، اور وہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اس بچے کو دبوچنے کے لیے، لیکن ان شیرنیوں نے اس ببر شیر کو روکا، مقابلہ کیا اور اس بچے کو کھانے نہیں دیا۔ اللہ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی، صحیح مسلم کی حدیث، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان للہ مئۃ رحمۃ، اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا، نرمی کو پیدا کیا، انزل منہا، اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اللہ نے رحمت کے 100 حصے کر دیے، یعنی اس رحمت کو تقسیم کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ڈیوائیڈ کر کے اللہ نے اس کے 100 پیس بنا دیے، 100 جگہ اپنی رحمت کو اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا۔ انزل منہا رحمتا واحدتا، اور اللہ نے ایک حصہ رحمت کا اللہ نے آسمان سے زمین کے اوپر اتار دیا۔ اور وہ سنیے گا، حدیث کے الفاظ ہے، صحیح مسلم کی حدیث، وہ ایک حصہ رحمت کا بین الانس، ایک حصہ رحمت کا اللہ نے اس ایک حصے میں سے کچھ رحمت لی اور وہ انسانوں کے دل میں ڈال دی۔ انسان کا دل وہ بھی نرم ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، ایک حصہ، اور اسی ایک حصے میں سے اللہ نے کچھ رحمت لی بین الانس والجن، اللہ نے جنات کے دل میں بھی اللہ نے اسی ایک رحمت کا کچھ حصہ ان کے دل میں بھی ڈال دیا۔ وہ ایک حصہ کتنا بڑا تھا، کتنے انسان ہیں پتہ ہے؟ اس وقت ہم 8 ارب انسان ہیں زمین پر، کرۂ ارض پر، اور آج کے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اربوں کھربوں انسان پیدا ہو کے مر چکے ہیں، اور اربوں کھربوں انسانوں نے پیدا ہونا ہے۔ ان اربوں کھربوں انسانوں کے دل میں اللہ نے رحمت کا اس ایک حصہ، اس میں سے کچھ رحمت لے کے ان کے دل میں ڈالی، وہ ایک حصہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک ہی حصہ، اس میں سے اللہ نے اور رحمت کا کچھ حصہ نکالا، اور جنات میں بھی اللہ نے وہ رحمت کا حصہ تقسیم کر دیا۔ جنات انسان سے بھی پہلی کی اور قدیم مخلوق ہے، انسان تو بعد میں پیدا ہوا، جنات انسان سے پہلے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، ایک حصہ رحمت کا اتنا بڑا، پھر آپ اس پر خاموش نہیں ہوئے۔ بین الجن والانس والبہائم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ ایک ہی حصہ جو اتارا تھا،
اس ایک حصے میں سے اور اللہ نے رحمت لی. اللہ نے تمام جانوروں کے اندر، چوپایوں کے اندر اللہ نے رحمت کا حصہ ڈال دیا. یہی وجہ ہے کہ گھوڑا اپنے کھر سے اپنے بچے کو زخمی نہیں کرتا. والحوام، جانداروں کے اندر، چوپایوں کے اندر کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید کیڑے مکوڑے باقی رہ گئے. فرمایا والحوام، حوام کہتے ہیں کیڑے مکوڑے، چھوٹی سی چیونٹی. اللہ کہتا ہے اس رحمت کے ایک حصے میں سے میں نے رحمت لی، اور کیڑے اور مکوڑوں میں بھی، حشرات الارض کے اندر بھی میں نے وہ حصہ رحمت کا ڈال دیا. اللہ اکبر. اور آخری جملہ حدیث کا، وَبِهَا تَعْطَفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا. وحش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لفظ وحش، وہ رحمت کا ایک ہی حصہ ہے جس میں سے اللہ نے لیا اور وحشی جانوروں کے اندر، درندوں کے اندر، چیرنے پھاڑ دینے والے پرندوں کے اندر، وحشی جانوروں کے اندر، جن کی جبلت میں، جن کی فطرت میں، جن کی طبیعت کے اندر سفاکیت ہے، بربریت ہے، خون خرابہ ہے، خون خوار ہیں، جن کی شکل سے وحشت نظر آتی ہے، دہشت نظر آتی ہے، ظلم نظر آتا ہے، سفاکیت اور بربریت نظر آتی ہے. اللہ کہتا ہے اسی رحمت کا ایک حصہ لے کر میں نے ان کے دل میں بھی ڈال دیا. اور اس ویڈیو نے بتایا کہ وہ وحشی جانور وہ اس بچے کی حفاظت کر رہا تھا، اور پھر آخر میں اس نے بچے کو چھوڑا اور وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ جا کر مل گیا. یہ بات ہو رہی ہے وحشی جانوروں کی، کہ ان کے اندر بھی عقل ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شرم ہے، حیا ہے. اور انسان جب گرتا ہے اور جب وہ قسوت قلبی کا شکار ہوتا ہے، جب اس کا دل سخت ہوتا ہے، جب یہ ایک انسان سفاکیت اور بربریت کی نیچے کی منزلوں میں جاتا چلا جاتا ہے، قعر مذلت کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، تو پھر اسے کسی بچے پر رحم نہیں آتا. غزہ کے وہ بچے کہ جن کے لاشیں اور جن کے جسم کے ٹکڑے 200 فٹ اوپر اڑ کے نیچے گرے، اور وہ کٹی پھٹی لاشیں، وہ ادھڑے ہوئے اور پھٹے ہوئے وہ ان کے جسم، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے بلڈنگیں اور عمارتیں اور ان کے گھر جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور ان لاشوں کی بدبو، تعفن، اور پھر اسپتال میں وہ زخمی جن کے اوپر اور بمباری کر دی گئی. ظلم پر ظلم. یہ کون کرنے والے؟ یہ اشرف المخلوقات ہیں، یہ حضرت انسان ہے جس کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جب گرنے پر آتا ہے تو یہ سب سے نیچے گر کے دکھاتا ہے. اس سے جانور بھی حیا کرتے ہیں، جانوروں کو بھی شرم آتی ہے اس کے کرتوتوں کو دیکھ کر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. میں قربان جاؤں قرآن مجید کے ان الفاظوں کی عظمت پر. کہا پھر ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پھر یہ پتھر کی طرح ہو گئے. پتھر
پھر اللہ نے کہا نہیں پتھر کی طرح نہیں. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے. او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ. آپ کہیں گے پتھر سے زیادہ کیسے سخت دل سخت ہو سکتے ہیں؟ ہاں، پتھر میں بھی ادراک ہے، شعور ہے، آگاہی ہے، حس ہے، وہ بھی محسوس کرتا ہے. پتھر جمادات محسوس کرتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، انسان کے پاس حس ہے، ادراک ہے، کہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے. صحیح ہے، جانور بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے. آپ تو پتھروں کو بھی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن سے اگر پوچھو، اللہ کا قرآن کہتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ومن فیہن، اور زمین پر جو کچھ بھی ہے، جتنے پتھر ہیں، جتنے سنگریزے ہیں، جو بھی زمین کے اندر ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ کیسے کرتا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے یہ امانت آسمانوں کو دینا چاہیے، زمینوں کو دینا چاہیے، پہاڑ کو دینا چاہیے. پہاڑ پتھر ہے، پتھر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پہاڑوں نے توبہ کی، اللہ ہمیں یہ امانت نہ دے، اس بار گراں کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ڈر گئے، آسمان ڈر گئے، زمینیں ڈر گئیں، پہاڑ ڈر گئے. کون جھٹلائے گا اس کو؟ اللہ کے قرآن کو کون جھٹلائے گا؟ ڈرتا کون ہے؟ جس میں حس نہ ہو، جس میں ادراک نہ ہو، جس میں فہم نہ ہو، جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ ڈرتے ہیں. یہ پتھر ڈرتا ہے اللہ سے، اس میں ادراک ہے، فہم ہے، سمجھ ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین خبریں دے گی. یہ مخبر ہے، تمہاری مخبر، اللہ کی بہت بڑی مخبر ہے. کل یہ خبریں دے گی اللہ کو. اللہ مجھ پر کھڑے ہو کر فلانے دن، فلانے وقت، فلانی گھڑی، فلانی تاریخ کو اللہ مجھ پر کھڑے ہو کر اس میں یہ گناہ کیا تھا، یہ جھوٹ بولا تھا، یہ غلط کام کیا تھا. کون؟ زمین. اس کی سماعت ہے، اس کی بصارت ہے. ان پتھروں کے پاس فہم ہے، ادراک ہے، بولنے کی صلاحیت بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بولتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں زبان بولتی ہے، منہ بولتا ہے. اللہ کی قسم، کان بھی بولتے ہیں، پاؤں بھی بولتے ہیں، آنکھیں بھی بولتی ہیں، جسم کا ایک ایک بال بولتا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ہم ان کے منہ کے اوپر الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ پر تالا لگا دیں گے، منہ پر تالا لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہم سے باتیں کریں گے. ایدیہم، ان کے ہاتھ، یہ ہاتھ باتیں کرتا ہے کیا؟ وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہیاں دیں گے اس کے خلاف. بما کانوا یکسبون، جو یہ کرتوت کر کے آیا تھا، جو یہ عمل کر کے آیا تھا. یوم نشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم. آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب یہ دیکھے گا ہاتھ بول رہے ہیں،
پاؤں بول رہا ہے، اس کا پورا وجود اس کے خلاف گواہیاں دے رہا ہے، تو پھر اللہ اس کے منہ کا تالا کھولے گا تو یہ حساب کتاب بھول جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اپنے آپ کو لان تان کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یہ اپنے چمڑے سے کہے گا، ان کے چمڑے کا ایک ایک روما، چمڑے کا ایک ایک بال اسی کے خلاف گواہیاں دے رہا ہوگا، تو یہ چھٹتے ہی اپنے چمڑے سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور تمہیں تو بچانے کے لیے میں نے اللہ سے مقابلہ شروع کر دیا تھا کہ فرشتوں نے غلط لکھا ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیے، سب غلط لکھا ہے فرشتوں نے، ہم تو بڑے نیک پارسا متقی پرہیزگار ہو کر زندگی گزار کے آئے ہیں، یہ سب تیرا یہ جو امان نامہ تم نے لکھا ہے دکھایا ہے سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، فرشتوں نے غلط کہا ہے۔ اللہ کہے گا اگر تو ہی کہہ دے کہ میں نے یہ کیا ہے تو میں تو کہہ ہی نہیں سکتا، اللہ نے کہا صبر کر، منہ پہ تالا لگا کر اللہ پورے وجود سے بلوائے گا اس کے خلاف، پھر جب منہ کا تالا کھولے گا تو یہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے اوپر کیوں گواہیاں دے دی اپنے خلاف، قالوا، تو اس کا وجود اس سے کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، او بے وقوف تو یہ سمجھتا تھا کہ صرف زبان کو اللہ بلوا سکتا ہے، وہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، انطق کل شیء، جمادات میں بھی عقل ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناؤں صحیح بخاری کا، حدیث میں آتا ہے کانا جذعٌ یقوم الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخطبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار نہیں ہوا تھا، ایک ممبر جو ہوتا ہے مسجد کا وہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، ممبر کے تیار ہونے سے قبل ایک کھجور کا تنا تھا، کھجور کا تنا، اور اللہ کے رسول اس کھجور کے تنے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کر آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ فلما وضع المنبر، پھر جب ترقی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر محراب کے اندر ممبر بھی بنا دیا گیا، ممبر جب بنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو دور کہیں پر رکھوا دیا مسجد کے اندر، اور جب آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے صحابہ کہتے ہیں سمعنا للجذع مثل صوت العشار، صحیح بخاری کی حدیث، اس کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، جس طرح کوئی چیخ چیخ کر کے اور گھٹی گھٹی آواز سے روتا ہے، مثال دی صحابہ نے صوت العشار، ایک اونٹنی وہ ہوتی ہے جو گابن ہوتی ہے اور 10 مہینے کے بعد وہ بچے کو پیدا کرتی ہے، 10ویں مہینے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے اذیت ہوتی ہے، اس بوجھ کو اٹھایا نہیں جاتا اس اونٹنی سے، وہ اونٹنی آوازیں نکالتی ہے، یہ اونٹ پالنے والے جانتے ہیں 10ویں مہینے میں آوازیں نکالتی ہے، کراہنے کی آواز، رونے کی آواز، تکلیف کو برداشت کرتے وقت جو ہماری زبان سے ہائے ہائے ہوئی نکل رہا ہوتا ہے نا، اس اونٹنی کے 10ویں مہینے میں وہ آوازیں اس سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ بلک بلک کر رونے لگا، حتی کادت ان تنشق، صحابہ کہتے ہیں قریب تھا، اتنا چیخو پکار سے وہ رونے لگا، قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ ایک حدیث میں آتا فصاحت سیاحت صبی، اس طرح رونے لگا آوازوں سے جس طرح ایک بچہ روتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اور اترنے کے بعد حتی اخذها، اللہ کے رسول نے اس کو پکڑ لیا، فضمها الیہ، اور آپ نے اس کو اپنے سے پکڑ کے چمٹا لیا، فجعلت تئن انین الصبی، اور اس وقت بھی جب چمٹایا ہوا تھا آپ نے وہ اس طرح رونے لگا کہ جیسے ایک بچہ ہچکیوں سے روتا ہے، الذی یسکت حتی استقرت، وہ بچہ کہ جسے چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اللہ کے رسول اسے گچکار رہے ہیں، اسے پیار کر رہے ہیں، اس کو چمس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ایک بچے کو جس طرح پچکارا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول کھجور کے تنے کو اپنے سے چمٹائے ہوئے آپ اسے پچکار رہے ہیں،
اس سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، حتی استقرت، پھر جا کے اس کی آواز رکی اٹھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک درخت کے تنے کے اندر بھی شعور ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سمجھتا۔ کس طرح سنتا ہے اللہ کو پتا ہے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ، اے میرے صحابہ مکہ میں ایک پتھر ہے، میں اس کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، وہ پتھر مجھے پہچانتا تھا نبوت کے مل جانے سے بھی پہلے، اور مجھے وہ سلام کرتا تھا، وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر پتھر کو بھی شعور ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ تسبیح بیان کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، سورہ رحمان کے اندر یہ چاند، یہ ستارے، والنجم والشجر یسجدان، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کہکشائیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ آپ کہیں گے ستارے اللہ کو کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، اللہ کہتا ہے یہ صرف درخت نہیں، ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدا للہ۔ ہمیں کیا پتا؟ آج ہم واقعتاً شرمسار ہیں، ہمیں حیا آتی ہے، ہم جب اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ایک مرد مجاہد، مرد قلندر، ہمارے پاکستان سے تقریباً 5-6 افراد، سینیٹر مشتاق احمد صاحب، پیر مظہر صاحب اور ان کے رفقا، تقریباً 6 افراد ہیں جو پاکستانی جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے یہ 5-6 افراد، اور 25 کروڑ میں سے 25 تو ہوتے، کاش میں بھی ہوتا۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کی جرت کو سلام، ان کی عظمت کو سلام، ان کی ہمت اور حوصلے کو سلام۔ کہہ دینا آسان ہے، کشتی پر بیٹھ کر 1 گھنٹے سفر تو کر کے دیکھیں آپ، جہاز پر بیٹھ کر دن رات مسلسل سفر، یہ سمندری ہوا توڑ کے رکھ دیتی ہے، لیکن وہ عزم و استقامت کا اس طرح پہاڑ بنے ہوئے تھے، ان کا حوصلہ، جو وہ آگے بڑھ رہے تھے وہ حوصلہ بلند ہو رہا تھا۔ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ وہ آگے بڑھتے رہے اور ہفتوں کا سفر طے کر کے، مشقت والا سفر طے کر کے وہاں پہنچ کے دکھایا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور آج دیکھیے ہماری کیا حالت ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ملک، ہمارے حکمران کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لاشوں کا سودا کر رہے ہیں، ہم اس مقدس سرزمین کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ غیور حکمران ہمیں عطا فرمائے۔ کب آخر ان کی آواز، یعنی حوصلہ ہی نہیں، مذمت کرتے ہیں۔ اور بھائی جس کے پاس ہتھیار ہو وہ مذمت نہیں کرتا، وہ مرمت کرتا ہے، مرمت۔ تمہیں اللہ نے ہتھیار دیا، حوصلہ دیا، تمہیں اللہ نے بحری فوج دی، تمہیں اللہ نے بری فوج دی، تمہیں اللہ نے ایئر فورس اتنی طاقتور دی کہ دنیا مانگتی ہے تم کو، اس کے باوجود اتنا ڈھیلا ڈھالا بیان، صرف مذمت کا والا بیان۔ کون سا تم لڑنے چلے جاتے ہیں، مرمت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کوئی ایک ملک ہے، جب کافروں کے، نیٹو کے اتنے سارے ممالک جب ایک ہو سکتے ہیں تو کیا ہم 57 سے زیادہ اسلامی مملکتیں اور حکومتیں ایک نہیں ہو سکتی؟ کس چیز کی کمی؟ دولت کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے،
افرادی قوت کی کمی ہے، جذبے کی کمی ہے. لاکھوں ہماری فوج، لاکھوں کی تعداد، اور تو اور صرف فوج نہیں، اللہ کی قسم عوام کے اندر، مسلمان عوام کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے. صرف ان کے لیے ایک دفعہ راستہ کھلنے کی ضرورت ہے، فوج بعد میں جائے گی، یہ عوام پہلے پہنچ جائے گی. ان کے اندر اتنا جذبہ ہے، جتنا جی چکے. اب جو بقیہ زندگی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں ہمیں کوئی عار نہیں. بہت عیاشیاں کر لی، بہت عیش و عشرت والی زندگی گزار دی، اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے وہ ساتھی سمندر کا مشکل سفر طے کر کے غزہ کی طرف اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جا رہے تھے، اور یہاں پر پوری قوم کو کرکٹ میچ کے اوپر لگایا ہوا. ڈوب مرنے کا مقام، شرم کا مقام ہے، حیا کا مقام ہے. کس منہ سے جواب دیں گے کل قیامت کے دن ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو، کٹے پھٹی لاشوں کو اٹھا کر یہ کہا تھا اللہ کل قیامت کے دن نبی کی سفارش ان مسلمان حکمرانوں کو نصیب نہ کرنا جو ہماری مدد کے لیے نہیں آ. بچے کو دفناتے ہوئے کہہ رہے تھے نبی سے مل کر یہ کہنا کہ ان کی شفاعت نہیں کرنا، ان کو اپنی شفاعت سے محروم کر دے. اور ہم کرکٹ میں لگائے ہوئے، جیت جائیں گے اور ہار جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کے، سوائے جلنے کے، سوائے دیکھنے کے. ان بھوکے بچوں کو، آج میرے پاس ویڈیو آئی، میں دیکھا کہ کچھ کھانے کی چیز تھی، جس طرح بچے دھکے کھا کر، دھکے دے کر اس کھانے کی چیزوں پر لپک رہے تھے کھانے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تماشائی بنے ہوئے، ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آئے گا، اللہ کرے نہ. لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک ایک کر کے سب کی باری لگی ہوئی ہے، سب کا نمبر لگا ہوا ہے. اگر آج متحد نہیں ہوئے، آج متفق نہیں ہوئے، اور کب متفق ہوں گے ہماری مدد کے لیے، ہماری نصرت کے لیے، انسانیت کے ناطے سے آج غیر مسلم اقوام انہوں نے ایسے جلسے کیے، ایسے جلوس نکالے اور ایسے احتجاجی مظاہرے کیے کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. ہم کچھ نہیں کر سکے اپنے مسلم کنٹری کے لیے، اپنے قبلہ اول کے لیے، اپنے بیت المقدس کے لیے. اللہ جبھی فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. یہ جہنم میں جائیں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان کی سسکیاں، ان کی آہیں، ان کا رونا، ان کا آہو پکار یہ سنتے نہیں ہیں. آگے فرمایا اولئک هم الغافلون، یہی ہے غافل، یہی ہے غافل. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس غفلت سے نکالے. بھائی کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور ان کھلواڑ کو، یہ کھیلنے کودنے کو چھوڑ دیں. یہ جو پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں کچھ سوچا کریں کہ یہ دن نہیں ہے، یہ دن نہیں ہے روزانہ باہر جانا، سیر و تفریح کے لیے جانا، روزانہ دعوتیں، ایسا نہیں. اپنی زندگیوں کو تھوڑا بدلیے. راتوں کو اٹھیے، اللہ سے دعا کیجیے. یہ نہیں کہ بس آج سن لیا اور آج دعا ہو گئی، نہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے دعا کیجیے. کب اٹھیں گے رات کو تہجد میں؟ جب جلدی سوئیں گے. اللہ سے دعا تو کیجئے کل قیامت کے دن ہم یہ تو کہیں اللہ ہم جا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تجھ سے شکایت لگائی تھی ان کی، رات کو اٹھ کر ہاتھ اٹھائے تھے ہم نے تیرے آگے. یہ تو کہنے کے لیے ہمارے پاس جملے ہونے چاہیے. یہ تو نہ ہو کہ ان کی بھوک کو آنکھوں سے دیکھ کر تم سے اس طرح کھا کیسے لیے جاتا تھا. آج جا کے تو دیکھیے ذرا، ہوٹلوں کو ذرا دیکھیے تو صحیح.
کس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم بس کھانے اور پینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کباب چیز ذرا جا کے دے دیں. اتنے مہنگے کھانے، اونچے پکوان اور پھیکے پکوان، اونچے. اس کے بعد وہاں پر ذرا دیکھیے تو صحیح، گھنٹوں کے بعد تو کھانے کا نمبر آتا ہے. رک جائیے ان دنوں، تھوڑا منع کیجئے گھر والوں کو. یہ وقت کھانے پینے کا اس طرح باہر جا کر اڑانے کا نہیں ہے. صحیح کوئی دعوت آتی ہے، وہ شادی بیاہ کی تقریب، اس میں جائیے، لیکن اللے تللے تفریح کے لیے باہر جا کے کھانا کھانا، اس سے کچھ دنوں کے لیے رک جائیے. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے آگے روئیے. کم از کم اس رونے کو اور ڈرنے کو اللہ کے آگے رکھیں گے. یا اللہ، ہم سے بھی کھایا نہیں جاتا تھا ان کی بھوک کو دیکھ کر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ ہمارے عبد الکریم مؤذن ہیں جو بلتستان سے، جن کا تعلق ہے. یہ تقریباً 25 سال ماشاءاللہ عثمان آباد کی مسجد میں مؤذن رہے. اب یہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کے بچے ان کی جگہ وہاں کام کر رہے ہیں. یہ اپنے علاقے چلے گئے، وہاں ان کا گھر، انہوں نے کوئی زمین کا ٹکڑا تھا، گھر بنانا شروع کیا، لیکن وہ گھر مکمل نہیں بن سکا. بڑی ان کے ساتھ الحمدللہ تعاون بھی کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مہنگائی ہے. گھر ادھورا چھوڑ کے پھر آ گئے فون کر کے کہ بھائی گھر مکمل ہوگا، میری بچیاں جوان ہو گئی، ان کی شادی بھی کرنی ہے، میں اب چلا گیا. اپنے علاقے بہرحال ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. بہت دیندار آدمی ہیں اور اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرما دے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم.